बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ सामईन। आज हम सआदत हसन मंटो का तहरीर करदा अफ़साना, जो उनके मंटो के बेहतरीन अफ़साने का जो मजमूआ है उससे माखूज़ करदा जो एक अफ़साना है मंजूर, उसको पढ़ेंगे। अफ़साना मंजूर को पढ़ने से पहले इसके मरकज़ी ख़्याल को देख लेते हैं कि इस अफ़साने का मरकज़ी ख़्याल ये है कि उम्मीद वो रोशनी है जो मुर्दा इंसानों को भी ज़िंदा कर देती है, और ज़िंदा दिली और हौसला अफ़ज़ाई इंसान को न सिर्फ आगे बढ़ने में मदद देती है बल्कि तरक्की की मनाजिल को अबूर करने में भी भरपूर साथ देती है। यानी उम्मीद, ज़िंदा दिली और हौसला अफ़ज़ाई। अब इस कहानी का जो मरकज़ी किरदार है मंजूर, वो एक नन्हा बच्चा है, और उस नन्हे बच्चे की वजह से एक मुर्दा दिल इंसान जो अपनी मुर्दा दिली की वजह से अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठने के दोराए पे खड़ा था, तो नन्हे बच्चे की उम्मीद, ज़िंदा दिली और हौसला अफ़ज़ाई की बातों से वो दोबारा अपने पाँव पर खड़ा हो गया। और इसी तरह उस नन्हे बच्चे की तरफ जब देखा जाए तो उसकी आस उम्मीद जब टूटती है तो वो नन्हा बच्चा अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है। यही इसका मरकज़ी ख़्याल है। इसके बाद इस अफ़साने के जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मायने पर आप सब एक नज़र डाल दें। इस अफ़साने को पढ़ने में फिर आसानी रहेगी, समझने में भी आसानी रहेगी। इस अफ़साने का मरकज़ी किरदार है मंजूर। ये मंजूर जो है ये एक नन्हा सा बच्चा है जो तकरीबन 9-10 साल का बच्चा है। ये माजूर है, फालिज के हमले की वजह से ये बिल्कुल बिस्तर पर था, नहीं उठ सकता था। इसके जो सानवी किरदार है वो है अख्तर। अख्तर के जो हालात हैं, मामलात हैं, उनसे ही हम इस अफ़साने का आगाज़ करते हैं कि ये जो इस मरीज़ को, यानी ये अख्तर जो था, ये एक मरीज़ था। इसको जब अस्पताल में लाया गया तो इंतहाई ख़राब हालत थी। इसको पहली रात ही ऑक्सीजन पर रखा गया, और ये उम्मीद थी कि, जैसे उम्मीद तो किसी को थी नहीं इसके बचने की, क्योंकि इसकी जो नब्ज़ है वो तेज़ी से चल रही थी, गैर यकीनी हालत से, और कभी तो ज़ोर ज़ोर से चलती, कभी बिल्कुल बंद हो जाती, और ये बिल्कुल पसीने में डूबा हुआ था। रंग इसका हल्दी की तरह ज़र्द हो गया था, और नाक की जो बुनियादी हड्डी है ये भी बिल्कुल ठंडी हो गई थी, और इस पर कपकपी तारी थी, लर्ज़ा तारी था, और सारी रात ये अजीब किस्म के कर्ब और तकलीफ़ में मुब्तला था। और ऑक्सीजन पे जो है वो पूरी रात इसको ऑक्सीजन पे रखा गया था, और जब ये बिल्कुल निढाल हो गया, थोड़ा सा अफाका हुआ, निढाल हुआ, तो ये सो गया। इसके 2-3 जो जानने वाले थे वो आए और इसकी हालत को देखकर चले गए। इस मरीज़ को, ये जो अख्तर था, इसको दिल का आर्ज़ा था, यानी दिल की बीमारी थी, जिसको कोरोनरी थर्मोबोस कहते हैं। ये बीमारी सांस की बीमारी होती है, और दिल की वजह से सांस उखड़ जाती है, यानी शरियाने रगें जो हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये इस बीमारी में मुब्तला था, और ये इसकी बीमारी की बुनियादी वजह थी, और इसकी हालत भी इसी की वजह से ख़राब थी। काफ़ी देर जो था काफ़ी दिन जो था, मतलब इसी दर्द में मुब्तला रहा। कमज़ोरी इसको बहुत ज़्यादा हो गई थी, और मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब ये मर जाएगा, ये बचेगा नहीं। अख्तर के हालात ज़िंदगी पर अगर नज़र डालें तो अख्तर की तकरीबन उम्र जो थी वो 32 बरस थी, और इस 32 सालों में ये गरीब सा बंदा था। इसने कभी खुशहाली नहीं देखी थी। इसके माँ बाप जो थे बचपन में ही मर गए थे, और ज़माने की ठोकरों की वजह से इसको कोई बहुत अच्छी जो है मुलाजमत भी नहीं मिली थी, और तकरीबन 25 रुपये माहवारे कारखाने में अफलास ज़दा, गुरबत ज़दा ज़िंदगी ये गुजार रहा था, और अपनी बीमारी से जो था, बीमारी की वजह से जो था बहुत ज़्यादा परेशान था अक्सर, और ये अपना इलाज भी प्रॉपर तरीके से नहीं करवा रहा था, और इसी वजह से इसकी हालत भी ठीक नहीं हो रही थी। और इसी जो अख्तर है, इसके बिल्कुल बिलमुकाबिल सामने वाला जो बेड था, उस पर एक 9 से 10 साल का बच्चा था, जिसको मंजूर कहा गया है। ये वो मंजूर बुनियादी हैसियत रखता है इस अफ़साने में।
تو یہ اس کے بالکل سامنے بیڈ پہ تھا، اور یہ وہ بچہ تھا کہ جو انتہائی خوش مزاج تھا، ہر آنے والے سے اسلام دعا کرتا، تفصیل سے اس بندے کے حال احوال پوچھتا، اور مطلب زیادہ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک روشنی، ایک چمک رہتی تھی۔ اور اس نے اختر کو بھی مخاطب کیا، اور اختر سے بھی جو ہے وہ حال احوال پوچھا، اس کا نام پوچھا، اپنا نام بتایا، کہا کہ میں منصور ہوں، اور یہ مطلب اس طرح۔ اور پھر جو نرس آتی، جو ڈاکٹر آتا، وہ بھی اس سے بھی وہ بچہ مخاطب ہو جاتا اور بہت ہی پیار بھری باتیں کرتا۔ اس طرح جو منظور بچہ تھا وہ ہر مریض کے ساتھ بھی دلچسپی رکھنے کی وجہ سے سارے مریض بھی اور ساری نرسیں، ڈاکٹر جو تھے وہ اس کے، کوئی چچا بنا ہوا تھا، نرسیں اس کی بہنیں بنی ہوئی تھیں، کوئی ماموں بنا ہوا تھا، ہر بندہ جو تھا وہ اس کو بہت پیار کرتا تھا۔ اور اس کی معمولی شکل و صورت تھی، مگر ایک کشش تھی اور ایک روشنی تھی جو اس کے چہرے کے ارد گرد ہر وقت ایک دائرے کا کام کرتی تھی، اور ہر وقت وہ بچہ خوش رہتا تھا، زیادہ باتونی تھا۔ مگر اختر کو، حالانکہ وہ دل کا مریض تھا اور اس مرض کے باعث اختر بہت چڑچڑا تھا، لیکن پھر بھی اس بچے کے ساتھ وہ گھل مل گیا تھا، اس سے وہ باتیں کرتا۔ اور شروع میں تو جب چھوٹے چھوٹے جملے وہ بچہ اس سے پوچھتا تو وہ مختصر سا جواب دیتا، لیکن آہستہ آہستہ دونوں میں دوستی بڑھ گئی، اور بہت اچھی باتیں، بہت دیر تک وہ باتیں آپس میں کرتے رہتے تھے۔ ان کے آپس کے تعلقات بہت اچھے ہو گئے تھے، اور یہ ایک دوسرے سے مطلب ہر وقت کوئی نہ کوئی بات کرتے رہتے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ منظور جو تھا، مطلب منظور کا جو اپنے ذاتی معاملات تھے، منظور جو اس کا باپ جو تھا درزی تھا، دوپہر کو تقریباً 10-15 منٹ کے لیے آتا تھا، اپنے بچے کو دیکھ کر واپس چلا جاتا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی ماں جو تھی وہ بھی ایک مطلب غربت زدہ زندگی گزارتی تھی، اور وہ بھی اس کے پاس آتی، چند منٹ کے لیے بیٹھتی اور پھر گھر چلی جاتی۔ اور اختر نے اسی مطلب بچے سے ایک اپنا دلی رشتہ قائم کر لیا، اور اکثر جو ہے وہ یہ سوچتا تھا کہ مطلب یہ بچہ جو ہے یہ مطلب کتنی حوصلہ افزائی کرنے والا اور زندہ دل بچہ ہے، اور دوسروں کو بہلاتا ہے، اور اپنے معاملات اس نے خود کبھی کسی کو اپنے منہ سے نہیں بتائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ منظور جو تھا وہ انتہائی خوش مزاجی والی باتیں کرتا تھا، اور اس کی زندہ دلی اور خوش مزاجی والی باتوں ہی کی وجہ سے اختر کو حوصلہ بڑھا، اور آہستہ آہستہ اختر کافی جو ہے وہ بہتر ہو گیا تھا۔ حالانکہ ڈاکٹرز نے اس کو مطلب کافی اس کی صحت کی وجہ سے اتنے پر امید نہیں تھے، لیکن منظور کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اختر کی کافی حالت بہتر ہو گئی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ منظور جو خود جو تھا ایک اپاہج والی زندگی گزار رہا تھا، وہ اٹھ نہیں سکتا تھا، اس کا نچلا دڑ مفلوج تھا، اور یہ چیز جب اختر کو پتہ چلی تو وہ کافی حیرت میں بھی پڑ گیا، اور مطلب اس نے یہ سوچا کہ اتنے بڑے نقصان کے باوجود یہ بچہ جو ہے یہ خوش رہتا ہے، اس کا حالانکہ نچلا دھڑ کام ہی نہیں کرتا اور فالج زدہ زندگی یہ گزار رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو ہے بہت پر امید ہے اور بہت اچھی باتیں کر کے دوسروں کی حوصلہ افزائی کرتا رہتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو منظور تھا، بچہ جو تھا 9-10 سال کا جو منظور بچہ تھا، وہ جو بیمار ہوا تھا، اس کی بیماری کی وجہ یہ تھی کہ وہ جب کھیل کود کے بیٹ سے واپس آیا تو ٹھنڈے پانی سے نہا لیا اس نے، جس کی وجہ سے اس کا نچلا دھڑ مفلوج ہوا تھا، اور ماں باپ کا یہ اکلوتا بیٹا تھا۔ کافی حکیموں سے علاج ماں باپ نے کروایا، لیکن کہیں سے بھی اس کو افاقہ نہ ہوا، اور ڈاکٹر مایوس تھے۔ ڈاکٹرز کو معلوم تھا کہ جسم کا مفلوج حصہ اس بچے کا کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا، اور یہ اس کی بیماری کبھی ختم نہیں ہوگی، اور اس کا جو جسم کا نچلا دھڑ ہے وہ ناکارہ ہے، اور اکثر جو ہیں ڈاکٹرز جو ہیں اس پر ترس بھی کھاتے، اس کو پیار کرتے، اور ہمیشہ خوش رہنے کا جو ہے اس کو گر سکھاتے۔ اور اس کے علاوہ یہ مطلب ایک طریقہ تھا اس بچے کو بہلانے کا، پھسلانے کا،
لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بچہ جو تھا وہ اس ماحول میں بہت خوش تھا، سارے لوگوں کے ساتھ چہکتا تھا، باتیں کرتا تھا، بولتا تھا۔ لیکن ایک دفعہ کیا ہوا کہ جب ڈاکٹرز نے آ کر بچے سے یہ کہا کہ اب آپ کو ہم ریلیز کر رہے ہیں، یعنی یہاں سے اب آپ کے رخصت ہونے کا وقت آ چکا ہے، تو یہ چیز جو تھی مطلب اس کو اختر کو جب منظور کو یہ بتایا گیا کہ اب وہ اسپتال سے ڈاکٹرز نے اس کو ریلیز کر دیا ہے، تو یہ چیز منظور کو کافی گہری محسوس ہوئی، کیونکہ اس کے اندر جو آس امید اور حوصلے والی چیزیں تھیں وہ وہاں رہنا اور سب کے ساتھ گل مل کر ارد گرد کے حالات و معاملات کا جائزہ لینا اور ایک مصروفیت تھی اس کے پاس۔ لیکن جیسے ہی اس کو یہ پتہ چلا کہ اب اسپتال سے اس کو گھر جانا پڑے گا اور گھر میں وہ پھر اکیلا پڑ جائے گا، نہ اس کے پاس دن کو ماں ہوگی نہ باپ ہوگا، اور وہ اکیلے ٹائم وقت کیسے گزارے گا، تو یہ صدمہ جو ہے وہ بچہ برداشت نہ کر سکا۔ اب کیا ہوا کہ جب اگلی صبح جو تھی وہ اختر جو تھا وہ سویا ہوا تھا، مطلب دیر تک رات اسی بچے کے بارے میں وہ سوچتا رہا۔ صبح دیر سے جب اٹھا تو نرسیں جو تھی وہ راؤنڈ پر تھیں، اور جیسے ہی اختر نے کروٹ لی منظور کی چرپائی کی طرف دیکھا تو وہاں اس چرپائی پر جو تھا وہ چرپائی خالی تھی، یا اس پر ایک بوڑھا مریض پڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے جو تھا اختر پریشان ہو گیا کہ وہ بچہ کہاں چلا گیا۔ اس نے ایک نرس کو بلایا اور کہا کہ نرس جو پاس سے گزر رہی تھی اس سے پوچھا کہ منظور کہاں ہے۔ نرس رکی، تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے بہت ہی افسوسناک لہجے میں کہا کہ یہ مطلب بچہ تو صبح 5:30 بجے مر گیا۔ اور یہ بات سن کر اختر کو اس قدر صدمہ پہنچا کہ اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اس نے سمجھا کہ یہ اس کا آخری دورہ ہوگا، مگر اس کا خیال بہت غلط ثابت ہوا۔ وہ خود ٹھیک ٹھاک تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی اسے اسپتال سے اختر کو رخصت کیا گیا، اور وہ ننھا بچہ جو تھا وہ مر چکا تھا۔ تو یہ ہمارا مختصر سا افسانہ تھا۔ اس کی اندر جو گہرائی چھپی ہوئی ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ اس افسانے میں مصنف نے کیا سکھانے کی کوشش کی ہے، اس کا کیا مرکزی نقطہ ہے۔ یہ چیز ہمیں بہت آگے لے کر جاتی ہے جب ہم اس گہرائی، اس وسعت کو جان جاتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔